اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیا حال ہے ویورز آپ لوگوں کے؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ خیر وعافیت سے ہوں گے، اور آپ لوگوں کے لیے بہت ساری دعائیں ہیں کہ اللہ پاک آپ کو خوش خرم رکھے، آباد رکھے، آپ کی تمام جائز حاجات اور خواہشات کو اللہ اپنی بارگاہ میں قبول اور مقبول فرمائے، آمین۔ اور جو بے اولاد ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو نیک اور صالحہ اولاد سے نوازے، آمین۔ جو لوگ شادی کی وجہ سے پریشان ہیں تو اللہ پاک ان کے لیے نیک سبب بنا دے اور نصیب کھول دے، آمین۔ ویورز، آپ بھی تمام امت مسلمہ کو اپنی دعا میں یاد رکھیں۔ آپ لوگوں کی آمین سے کسی کا بھلا ہو جائے تو اللہ پاک آپ کے لیے بھی بہتری کرے گا انشاءاللہ، آمین۔ تو آج کا وظیفہ، آج کا ٹاپک محبت کے حوالے سے ہے۔ محبت کے اوپر میرے پاس اس ٹاپک کے اوپر اتنی زیادہ ڈیمانڈز آتی ہیں، اسی لیے مجھے اس ٹاپک کے اوپر جو ہے وظائف بنانے پڑتے ہیں، کیونکہ آپ لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ آپ کو اس کے علاوہ اور کوئی ٹاپک نہیں ملتا، جبکہ اگر آپ دیکھیں تو میرے چینل پر ایسے وظائف بہت ہی کم ہیں، اور زیادہ تر وظائف جو ہیں وہ ہر مقصد کے لیے میں دیتی ہوں، ٹھیک ہے؟ اگر آپ لوگ وزٹ کریں تو آپ کو پتہ چل جائے گا، لیکن چونکہ مجھے اپنے تمام سبسکرائبرز کا خیال رکھنا ہوتا ہے، اس لیے اس ٹاپک پر بھی وظیفہ بنانا ہوتا ہے۔ تو اب آج کا جو وظیفہ ہے وہ سورہ مزمل کا عمل ہے اور محبت کے حوالے سے ہے، لیکن محبت اس میں میاں بیوی کی ہے، کہ میاں بیوی کے بیچ میں اگر محبت نہیں ہے تو اس ٹاپک کے اوپر یہ آج کا جو وظیفہ ہے میرا۔ لیکن محبت تو کسی کی بھی ہو سکتی ہے، یعنی کہ اگر بہن بھائی ہیں ان کے بیچ میں محبت نہیں ہے، یا پیرنٹس ہیں اور اولاد ہے آپس میں محبت کے لیے کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، یا کوئی بھی دو دوست ہیں کسی قسم کی بھی محبت کے حوالے سے نکاح کی نیت ہے تو کسی کے دل میں محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں تو بھی یہ عمل جو ہے آپ کر سکتے ہیں۔ جن کو ضرورت ہے، جنہوں نے مجھ سے مانگا محبت کے حوالے سے، تو کوئی بھی اس عمل کو جائز محبت کے لیے کر سکتا ہے، یعنی کہ نکاح کی نیت ہے تو کر سکتا ہے۔ تو وظیفہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گی، پہلے اپنے چینل کے لیے ریکویسٹ کروں گی کہ جو لوگ فرسٹ ٹائم میرے چینل پر آئے ہیں ان سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کا نشان بھی پریس کر لیں، تاکہ جیسے ہی کوئی ویڈیو اپلوڈ ہو اس کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو مل جائے۔ تو اور وظیفہ شروع کرنے سے پہلے جو خاص ہدایات میں ہر ویڈیو میں دیتی ہوں وہ یہ ہے کہ کوئی بھی وظیفہ اگر آپ نے کرنا ہے تو اس کے لیے 5 وقت کا نماز پڑھنا بہت ضروری ہے، ٹھیک ہے؟ 5 وقت کی نماز کا پہلے آپ باقاعدہ اپنے آپ کو پابند بنائیں، اور اس کے بعد کوئی وظیفہ شروع کیا کریں۔ پہلے عادی بنائیں، کم از کم 5 دن تک لگاتار 5 ٹائمز کی جو نماز ہے وہ ادا کریں، عادی بنیں اس کے، جو لوگ نہیں بھی پڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد وظیفہ شروع کیا کریں۔ اور وظیفہ شروع کرنے سے پہلے اس نیت سے کہ آپ یہ وظیفہ کرنے جا رہے ہیں تو اس نیت کو کر کے صدقہ خیرات کیا کریں، ٹھیک ہے؟ اور صدقہ کرنے کے بعد اس کے علاوہ آپ نے درود شریف کی کثرت بھی کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ استغفار کی کثرت بھی کرنی ہے، اور آپ نے قرآن پاک کی تلاوت بھی کرنی ہے۔ یہ جو سارے اعمال ہیں یہ میں اس لیے بھی بتاتی رہتی ہوں ساتھ ساتھ کہ ہر روز نئے میرے سبسکرائبرز آ جاتے ہیں اور پرانی ویڈیوز وہ نہیں دیکھ رہے ہوتے، تو ہر ویڈیو میں میں یہ بتاتی ہوں کہ یہ عمل کریں۔ ان اعمال کو کرنے سے بہت ساری پریشانیاں جو ہے ان سے آپ کو نجات مل جاتی ہے۔ باقی وظائف اپنی جگہ ہیں، ٹھیک ہے؟ وظیفے کریں، ضرور کریں، وہ بھی اللہ کا ذکر ہی ہے۔ اور قرآن پاک کا کوئی بھی آپ نے عمل کرنا ہے، قرآن پاک کا وظیفہ جو میں بتاتی ہوں آپ کو، اس کے لیے آپ کو اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ بس صرف یقین رکھ کر جو بھی عمل کرنا ہے یقین رکھ کے کرنا ہے۔ آپ کو یقین ہونا چاہیے، شک نہیں آپ کے دل میں ہونا چاہیے، پھر جا کے آپ کے وظیفے جو ہیں وہ کامیاب ہوتے ہیں، کیونکہ شک جو ہے وہ وظیفوں کی ناکامی کا باعث بنتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو آج کا وظیفہ سورہ مزمل کا عمل ہے۔ سورہ مزمل کو کس طرح سے پڑھنا ہے؟ یہ اللہ کے نام کے ساتھ ایک خاص عمل ہے، ٹھیک ہے؟ اور یہ محبت کے حوالے سے ہے۔ تو سب سے پہلے آپ کو میں نہیں بتا رہی کہ آپ جس ٹائم مرضی اس عمل کو کر سکتے ہیں،
ٹھیک ہے، جس ٹائم پہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ یہ عمل خاموشی کے ساتھ پرسکون جگہ پر بیٹھ کر کر سکتے ہیں کہ آپ کو کوئی ڈسٹرب نہ کرے، وہ ٹائم آپ نے خود سلیکٹ کرنا ہے، وہ چاہے آپ نائٹ میں لے لیں یا پھر فجر کے بعد کر لیں یا سارا دن میں، آپ کو جو ٹائم بہتر لگتا ہے آپ اس ٹائم پر اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ اب آپ نے سب سے پہلے وضو کر لیتے ہیں، وضو کرنے کے بعد آپ نے جان ماز پر ہی بیٹھ جائیں، آپ نے اگر یہ عمل جان ماز پر بیٹھ کے کر لیں تو زیادہ بہتر ہے، ٹھیک ہے، وضو کر لیں تو اس کے بعد جان ماز پر بیٹھ جائیں، اور پھر آپ نے اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے وہ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس سے پہلے آپ درود شریف پڑھیں گے 11 مرتبہ۔ آپ درود شریف پڑھیں، جون سا بھی درود شریف آپ کو ایزی لگتا ہے، اگر نماز والا پڑھ لیں گے تو وہ سب سے زیادہ بیسٹ ہوگا، یعنی درود ابراہیمی، لیکن اگر کوئی چھوٹا درود شریف بھی پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ 11 مرتبہ درود شریف پڑھیں، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا نام یا مغنیو، ٹھیک ہے، یا مغنیو کو آپ نے 1100 مرتبہ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، 1100 مرتبہ آپ اللہ تعالیٰ کے نام یا مغنیو کو پڑھیں گے۔ جب آپ کا یہ 11 تسمیاں جو ہے مکمل ہو جائیں گی، اس کے بعد پھر آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ 1 مرتبہ سورہ مزمل پڑھنی ہے پوری، ٹھیک ہے۔ پہلے 11 تسمیاں اللہ کے نام کی پڑھی جائیں گی یا مغنیو، اس کے بعد 1 بار سورہ مزمل پڑھی جائے گی بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ، اور پھر آپ 11 مرتبہ درود شریف پڑھیں گے اور اپنے محبوب کا نام لے کر دعا کریں گے، جس کے دل میں آپ محبت پیدا کرنا چاہ رہے ہیں۔ اگر میاں بیوی کے بیچ میں محبت نہیں ہے، شوہر بیوی کے لیے، بیوی شوہر کے لیے یہ عمل کر سکتی ہے، اور اگر کوئی ان دونوں کے بیچ میں محبت پیدا کروانا چاہتا ہے، کوئی تیسرا بندہ، تو دونوں کے دل میں محبت پیدا کرنے کے لیے، ان کے رشتے میں محبت پیدا کرنے کے لیے کوئی تیسرا بھی اس عمل کو کر سکتا ہے، ان دونوں کے نام لے کر، ٹھیک ہے۔ دعا جو ہے وہ ان دونوں کے نام لے کر کی جائے گی جن کے لیے آپ یہ عمل کر رہے ہیں، اور اگر خود میاں بیوی میں سے کوئی ایک دوسرے کے دل میں محبت پیدا کرنے کے لیے کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ باقی ساروں کا بھی میں نے ذکر کر دیا ہے، صرف آپ نے دعا میں اس شخص کا نام لینا ہے جس شخص کے دل میں آپ محبت پیدا کرنا چاہ رہے ہیں، اور شروع میں بھی جب آپ وظیفہ شروع کرنے لگے اس وقت بھی آپ نے وظیفے کی نیت کرنی ہے کہ کس کے لیے آپ یہ عمل جو ہے کرنے جا رہے ہیں، اس وقت نیت کریں گے، اور اس کے بعد پھر جب وظیفہ کمپلیٹ ہو جائے گا پھر آپ اس کی دعا مانگیں گے، دعا مانگ کر پھر آپ نے یہ عمل جو ہے یعنی کہ آپ کا پورا ہو جائے گا، اور اس عمل کو آپ جاری رکھیں۔ آسان ہے، مشکل بالکل نہیں ہے، کوئی بھی ایک ٹائم فکس کر لیں، لیکن ایک وقت میں آپ ایک وظیفہ کریں گے، ٹھیک ہے۔ اس مقصد کے لیے اس کے ساتھ کوئی دوسرا وظیفہ اور نہیں کیا جائے گا، بس اس بات کا خیال رکھا کریں کہ ایک وقت میں ایک ہی وظیفہ کیا کریں، اپنے اوپر زیادہ بوجھ نہ ڈالا کریں، اس طرح ایک وظیفہ کریں گے آپ کی ساری توجہ اسی کے اوپر ہوگی۔ ویسے اگر آپ کوئی تسبیح کرنا چاہتے ہیں، اللہ کے نام کی، اللہ کی تعریف اور اللہ کی پاکی بیان کرنا چاہتے ہیں، وہ ضرور پڑھیں، جیسے میں آپ کو درود شریف کا کہتی ہوں، آپ کو میں قرآن پاک کی تلاوت کا کہتی ہوں، یا استغفار کا کہتی ہوں، یا اگر پہلا کلمہ آپ پڑھنا چاہتے ہیں یا تیسرا کلمہ پڑھنا چاہتے ہیں وہ ضرور پڑھیں، اس میں اللہ کی تعریف ہے، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے آپ کوئی بھی جو عمل ہے وہ کر سکتے ہیں، لیکن مقصد جو ہے جیسے محبت کے ٹاپک پر آج کا وظیفہ ہے تو محبت کے ٹاپک پر ایک وقت میں ایک وظیفہ کیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو عمل ہے یہ محبت کے لیے خاص تھا جو میں نے آج آپ کو بتایا ہے، اور امید کرتی ہوں کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، اور انشاءاللہ تعالی ایک نئے وظیفے کے ساتھ ایک نئی ویڈیو میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی۔ تب تک کے لیے اپنا اور اپنوں کا بہت سارا خیال رکھیے گا، اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اور ضرورت مند لوگوں کے ساتھ ویڈیو کا لنک ضرور شیئر کریں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔